اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنیت ہے ابو رقیہ. وعن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین والنصیحہ. اب یہ دو الفاظ ہیں. دین تو نام ہے نصیحت کا، خلوص کا. اصل میں نصح کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کوئی شے جو صرف اپنی اصلیت پر برقرار ہو اور اس میں کوئی شے جو ہے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو، بالکل صاف شفاف. تو اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی اور شے شامل نہیں ہوتی. مثلاً فرض کیجئے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں، یہ کام تو اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں، تو یہ خالص نہیں رہی بات. اب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے. خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی صرف خیر خواہی آپ کو مطلوب ہو، یہ نہیں کہ اپنے علم کا روب گانٹنا ہو، یا اپنے تقویٰ کا اشتہار دینا ہو، یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اگر یہ شے شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی. یہ دودھ خالص نہیں ہے، اس کے اندر پانی ہی نہیں جوہر کا پانی ملا دیا گیا یا کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا. تو نصح کہتے اس چیز کو کہ کوئی شے بالکل خالص. اب یہ جو ہے ایک ربط اور تعلق کیا ہوگا؟ النصیحہ. دین تو نام ہے اس کا، یہ خلاصہ ہے دین کا. یوں سمجھیے کہ دین کی ایک حقیقت ہے، یہ یوں کہیے کہ دین اللہ کا جو ہے ایک حقیقت واحدہ ہے. البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدا جدا ہے. کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، بات وہی نکلے گی. کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا. کبھی کسی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے، غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئی. کبھی اصطلاحات بدل کر کچھ اور انداز اختیار کیا گیا، بات مضمون واحد ہے. جس کی مثال اگر آپ دیں تو جو لائل پور کہلاتا تھا فیصل آباد، اس کا گھنٹہ گھر ہے. اب 8 بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں. جس دروازے سے داخل ہو جائیں، جس بازار سے داخل ہو جائیں، گھنٹہ گھر تو سامنے آئے گا، گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے. تو دین کی حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ، اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار اسلوب ہے، جس کو کہا گیا ہے ایک شعر کے اندر کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اب یہ ادب کا، کسی کی فصاحت اور بلاغت اور قادر الکلامی کا ایک جو ہے مظہر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ کس کس انداز میں کر رہا ہے، کن کن پہلوؤں سے کر رہا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک نظم میں، الدین والنصیحہ. اس پر حضرت اوس فرماتے ہیں اور حضرت تمیم ابن اوس فرماتے ہیں قلنا لمن، حضور کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص؟ یہ تو واضح کیجیے نا، دین والنصیحہ کس کے ساتھ؟ اب یہ الفاظ آتے ہیں قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اور اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عوام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو یہ گویا کہ 5 جو ہیں وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے. اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ 5 اعتبارات سے اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، بے میل، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی امپیورٹی کے، ان 5 کا حق وہ ادا کرے.